جس دن شہباز شریف صاحب وزیر اعظم منتخب ہوئے تو یہی علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ میں یہ 47 والوں کا وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے وزیر اعظم جعلی مینڈیٹ چور کو نہیں مانتا. سیاسی بیان تھا ان کا. ٹھیک میں نے کہا اب آپ اس بات کو آپ اگنور کر دیں گے چونکہ یہ آپ کے آج کے جو آپ نے سٹوری بنا رکھی تھی اس میں فٹ ان نہیں ہو رہا ہے. میں نے اس پروگرام میں کیمرے کے سامنے کہا, میں نے کہا علی امین گنڈاپور صاحب پلیز خدا کے لیے ذہن میں رکھیں کہ آپ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کو قدم قدم پر وفاقی حکومت سے ڈیل کرنا ہے, لہٰذا اور پاکستان کانفیڈریشن نہیں بلکہ فیڈریشن ہے. کہا تھا آج دیکھیں علی امین انہوں نے ایکٹ جو ہے, لیکن انہوں نے 2 ٹکے کے رپورٹر کی بات نہیں سنی. آپ تب کی بات کر رہے ہیں جب بات یہ ہے کہ تمہاری میں پرواز اور اڑان اس وقت باندھوں جب تم کل نہ صحیح تو پیر کے دن جب ہم وقفے کے بعد 3 دن کے اسکرین پر آئیں سر, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ پیر اور منگل کے دن کن لوگوں نے علی امین گنڈاپور صاحب سے رابطے کیے؟ پیر اور آپ کی ساری صحافت سی ڈی آر پہ بیسڈ ہے. آپ کون کس سے رابطہ کرتا ہے, کون کس سے ملتا ہے. کل آپ نے نواز شریف پہ شوشہ چھوڑ دیا تھا. ہمارے ملک آپ کو بھی کلپ کی عادت, ویوز کی عادت ہوگی. یہ بتاؤ سی ڈی آر جو ہوتا ہے جی کال ڈیٹا ریکارڈ, اور آپ یقین مانیں کہ یہ اصطلاح صرف اور صرف انٹیلیجنس کے لوگ استعمال کرتے ہیں جی کہ کال یعنی یہ جو فونز ہیں اس میں کہ آپ نے کن کن سے فون کیا. اب آپ یہ اور نصرت جاوید کی صحافت بھی اسی پہ آپ نے کہا مجھے یہ کہہ رہا ہے اچھا اب تو اس کو یہ اصطلاح استعمال کرنی تھی سی ڈی آر. اچھا مجھے سی ڈی آر از کال, یہی ہے نا کال ڈیٹا ریکارڈ. اچھا یہ پیور انٹیلیجنس کی اصطلاح ہے. وہ گل سن میری, ایسے نہ کرو. دیکھو میری بات, اگر آپ کے پاس نہیں ہے آرگومنٹ تو آپ کہیں کہ علی امین گنڈاپور کا آج سیاسی قد نواز شریف سے بڑا ہوگا. وہ جیت گیا ہے. نواز شریف سے یا شہباز شریف سے بڑا ہوگا. اچھا یہ بات نہیں, آپ دوبارہ کہیے. آج علی امین گنڈاپور صاحب کا قد, سیاسی قد شہباز شریف سے بڑا ہوگا. شہباز شریف صاحب سے بڑا ہوگا. چل کے گئے تالیاں, اور وہ خود چل کے وزیر اعظم ہاؤس گئے. ان کی عظمت کو سلام. یہ تحریک انصاف والوں یہ سن لیجئے کہ عدنان صاحب کیا فرما رہے ہیں. دیکھیے کتنا بڑا ظلم ہے کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ہاں تو نہ آیا تو ہم چلے آئے اس انداز میں جانے والے کو کہہ رہے ہیں. وہ بڑے پن کا ریاست کی خاطر. میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں, میری زبان نہ کھلواؤ. پیر یا منگل, اب اس میں آپ کی صحافتی اڑان کا جو ہے اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں. اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں. پیر اور منگل ایک ملاقات نہیں ہوئی, 2. پیر کو ذرا تھوڑا سا اسکیل چھوٹا تھا. ارے پیر کو ذرا تھوڑا سا اسکیل چھوٹا تھا. اچھا منگل کو ذرا بڑھ گیا. تو ان ملاقاتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابرو 12 میں, تو اس کا نتیجہ ایسا ہی 12 میں نکلتا ہے. تو پھر یہ ایسا آگے سمجھ. اچھا بہرحال, لیکن اس کے باوجود اب جوک سپاٹ پازیٹیو سر. بالکل سر میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند خبر ہے. چلو شکریہ. اور اس خبر کو یہی بات ہم شروع سے سمجھا رہے تھے کہ بھیا 8 فروری ہو گیا. 8 فروری کو تحریک انصاف جو ثابت کرنا چاہ رہی تھی وہ کر دیا انہوں نے. صاحب ان کی بھی توقعات سے کہیں زیادہ ثابت ہوا. لیکن سوال اٹھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. ٹھیک, اب 2 ہی طریقے ہیں نا. اگر تو آپ ہاؤس میں بیٹھ گئے ہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو 92 بندے 92 الیکٹ ہو کے آئے ہیں ہم بالکل صحیح صاف ستھرے انتخاب کے ذریعے آئے ہیں, باقی لوگ جو ہیں انہوں نے مینڈیٹ چوری کی. مینڈیٹ چور ہیں. نمبر 2, آپ نے پاکستان کے حساس ترین صوبے جہاں پہ کل اب تمہیں نے جا کر ایک بہت بڑا وہاں پہ آپ کو دیکھیے ابھی اور بھی تیل نکلنا ہے, گیس. آپ ذخائر, آپ تو وہاں سے ہو کر آئے ہو, میں تو وہاں نہیں گیا. اچھا آپ نے کل بڑی زیادتی کی. آپ نے یہ تو بتا دیا کہ ابھی تک کتنی دریافت ہوئی ہے, لیکن آپ نے ابھی مزید نہیں بتایا کہ اور پوٹینشل کتنا تھا. چوتھا بھی اگر کنواں ہو جاتا ہے, چوتھا بھی پائپ لائن میں. بابو میں بتانا چاہیے, میں تمہیں اس وقت نہیں, لیکن تمہیں بتانا چاہیے تھا. اچھا اب یہ ایک ریسورس پلس ہمارے ہاں جتنا بھی پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے وہ صوبے سے آتی ہے, ہائیڈرو پاور. اچھا اس کے بعد ایک بہت بڑا ہمارے ہاں ٹیکس کے ضمن میں ایک شعبہ ہے ٹوبیکو. یس ٹھیک ہے نا جی. اچھا اور پلس امپورٹ میں ایکسپورٹ میں بھی اس کی جغرافیائی حیثیت, افغانستان سے قربت,
ہسٹورک، ان تمام وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہاں کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایک باغیانہ رویہ اختیار کریں. باغی نہیں، وہ سیاسی بیان ضرور تھا. دیکھیں آف کورس یہ عمران خان نے کہا ہے تو وہ گئے نا، ایسے تو نہیں گئے. تو اس کا مطلب عمران خان وہ یار وہ تو ان بیچاروں نے بھی کہا جاؤ تم چلے جاؤ. ان سے کسی، تمہیں پتہ ہے وہاں پہ شرارتی ہوتے ہیں، جرنلسٹ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. آپ تو مجھے تانے دے رہے تھے، میں بہت غور سے سن رہا تھا. ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ نے عمران صاحب سے اجازت لی تھی اس کہا ہے کسی نے؟ جی انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے ہیں. ہاں تو میں ان سے پوچھ کے آیا ہوں. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے لگا دیا. بھائی نصرت جاوید نے عدنان کو کہا جو مرضی کرو. نہیں ایسا نہیں. اب تم جا کے کسی کا انٹرویو کرنا چاہو. انٹرپریٹیشن علی امین گنڈا پور نے ایسا نہیں کہا. کل یا پرسوں وہ ملے ہیں ان سے. ملنے کا فزیکل طریقہ تو نہیں ہوتا کہ فزیکلی آپ سے کوئی پیغامبر بھی تو ہو سکتا ہے نا سر. کون تھا؟ کوئی بھی ہو سکتا تو ہے. جب میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے پیغامبر گیا علی امین گنڈا پور کے پاس، وہ میرے پاس خبر میں نے کہا پہلے چھوٹے لیول پہ اس ڈیولپمنٹ کی خبر. اچھا خیر میں آپ کو، لیکن ایک خبر میرے پاس ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو خان صاحب نے ایسے نہیں نامزد کیا تھا. بڑا ناپ تول کے، جیسے آپ خبر کو آب زمزم گرم کر کے کہتے ہیں نا، آپ جملہ بولتے ہیں. علی امین گنڈا پور کی سلیکشن اس قدر پریسائز کی گئی ہے کہ اس میں غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو آج کی جو ملاقات ہے، میں آپ کو اس پہ ریسرچ کر کے بتا دوں گا. آپ نے اسائنمنٹ چیلنج کر دیا نا. جی میں آپ سے، لیکن میرا عمران خان کی مرضی کے بغیر یہ ملاقات نہیں ہو سکتی. اپنا خیال ہے کہ نمبر 1 آج جس انداز میں علی امین گنڈا پور صاحب گئے ہیں، میں ذاتی طور پر جی کلیئرٹی عدنان صاحب جو بھی کہتے رہے، آنیسٹلی دیانتداری سے اس پروگرام کے فارمیٹ ہنسی مذاق چھیڑ چھاڑ سے قطع نظر میں پوری دیانتداری سے اس کا خیر مقدم کرتا ہوں. کیونکہ میں نے شروع میں یہ کہا تھا جب علی امین گنڈا پور صاحب نے سخت بیان دیا تھا، میں نے کہا سر آپ وزیر اعلیٰ ہیں، جو بھی تلخ زبان استعمال کرنی ہے وہ آپ کی جماعت استعمال کرے، بسم اللہ، بٹ ناٹ یو ایز چیف منسٹر. تو وہ جو گئے انہوں نے بڑا پن دکھایا، اچھی بات کی ہے. لیکن میں یہ کہنے کے بعد بطور صحافی یہ کہنے پر بھی مجبور ہوں اپنے مشاہدے کی بنیاد پر کہ نمبر 1 علی امین صاحب جس انداز میں گئے ہیں، ان کا وہاں جانے کو تحریک انصاف کی رینک اینڈ فائل جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی اچھا محسوس نہیں کرے گی. اگر عمران خان صاحب نے انڈورس کر دیا اس بات کو، اور کل کو یا پرسوں کو وکلا ملیں گے، لوگ ملیں گے. آج آپ کو دوسری ڈیولپمنٹ کا پتہ نہیں ہے نا. دیکھو آپ پسند کرو یا نہ کرو، تحریک انصاف بنیادی طور پر، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، عاشقان عمران کے امبوہ کا نام ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. امبوہ میں ایک ہجوم کی بات کر رہا ہوں. نظریاتی لوگ تھے تبھی نہیں، جیسے پیپلز پارٹی امبوہ تو عاشقان ذوالفقار علی بھٹو تھے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ ایک جذبات، لیکن ان میں انہوں نے نظریات کا ٹچ زیادہ ڈالا. اسلام ہمارا دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور اس زمانے میں اور قسم کی یعنی سیاست کا مزاج اور تھا. ٹھیک ہو گئی بات. آج ہی دیکھو نا، اگر معاملات میں تھوڑا سا سکون آ رہا ہے، ایک طرف کل ہم کتنی دیر تک جو ہے وہ، اور آپ سے تانے بھی سنتے رہے کہ جی اڈیالہ جیل پہ دہشت گردی کا بہت شدید خطرہ ہے. اچھا، اس کی وجہ سے وہاں مقیم ہزاروں قیدی، صرف تحریک انصاف کے قائد نہیں اور باقی ہزاروں، ان پہ 15 دنوں کی ملاقاتوں کی پابندی. فائن. اب حکومت خود اپنا اعتبار کیوں گواتی ہے کہ اس پابندی کے باوجود آج عدالت لگی، اور وہ جو القادر ٹرسٹ کے 790 ملین پاؤنڈز والا، اس پہ گواہ بھگتائے گئے. وہاں پر ملزم بانی تحریک انصاف، انہوں نے بھی گفتگو کی، وہ جو صحافی وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. ہمارے اپنے عثمان صاحب وہاں پہ موجود تھے. میں نے اپنے بیورو سے عامر صاحب سے میں نے چیک کیا، میں نے کہا یار ایکزیکٹ وربٹم مجھے بتاؤ کہ جو انفارمل اس میں بنیادی بات عمران صاحب ریپیٹڈلی جو کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک میں نے جو کچھ کہا ہے میں سچ ثابت ہوں. اور پاکستان، ان کے الفاظ ہیں اللہ میرے منہ میں خاک، دوبارہ کہہ رہا ہوں ان کے الفاظ میرے منہ میں خاک، کہہ رہے ہیں کہ اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان سری لنکا کی جانب بڑھ رہا ہے. یعنی کہ جو کچھ سری لنکا میں ہوا تھا دیوالیہ.
نہیں وہ تو خیر اگر ہم IMF پروگرام میں نہ گئے تو وہ کہہ دو نا، دور دراز آدمی ہیں وہ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، بٹ ڈیولپمنٹ سب ایسے ہم کریں گے، ہم نے بچانا ہے نا اس کو، تو بچا ٹھیک ہے وہ دیکھیں. دیکھو وہ یہ نہیں کہہ رہے میرے بھائی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک میں نے جو بات کہی ہے ان کے دعوے کے مطابق وہ درست ثابت ہوئی، اور آج وہ کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، اور آج جیسے میری باقی باتیں بقول ان کے درست ثابت ہوئی ہیں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس میں انہوں نے فور وارن کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کہ میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی یہ طریقہ ہو سکتا ہے بچنے کا. میں نے کہا کہ نہیں، پاکستان بڑھ کیوں ان کے غصے. اور ہاں سیکنڈ بات، کوئی ڈیل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سیکنڈلی انہوں نے اپنی بہن کے اور شیر افضل مروت صاحب کے اس دعوے کی بھی انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ یس، یہ سارا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کا یہ وہ ادھر ادھر، اس کا مقصد مجھے بنی گالہ منتقل کرنا ہے. اور بات وہیں ختم نہیں، بنی گالہ منتقل کر کے وہی حاصل کرنا مقصود ہے جو علیمہ جس خان کا صاحب میں ذکر بھی نہیں کرنا چاہتا. جو علیمہ خان صاحبہ نے شروع یہ وہ کیا، فرما رہے ہیں جو علیمہ صاحب کا کہ آج فرما رہے ہیں، جس سے تھوڑی ہی دیر بعد اب فرض کرو کہ انہیں یہ پتا ہوتا کہ آج 4 یا 5 بجے کے درمیان میرے لگائے ہوئے وزیر اعلیٰ شہباز شریف، جن کو وہ شوباز شریف کہتے ہیں، پالیشیا کہتے ہیں، ان کو سلام کرنے حاضر ہو رہے ہیں، تو وہ شاید اتنی سخت زبان استعمال نہ کر رہے ہوتے، بلکہ شاید اپنی گفتگو سے یہ تاثر دیتے کہ ہمارے اختلافات ہیں لیکن اس کے باوجود پاکستان کے وسیع تر مفاد میں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. دیکھیں 2008 والی حکومت ہمارے پاس ایک ایگزامپل تو انیشیٹو ان کے ہاتھ میں ہوتا. سنو میری بات میرے بھائی، تم نہیں سمجھ رہے ابھی بھی بات، کہ یہ خبر ان کے ہاتھوں بریک ہو رہی ہوتی بانی تحریک کی، کہ کچھ مسائل ہمارے اختلافات اپنی جگہ. تو میرا اپنا خیال ہے کہ جس وقت آج وہ پیشی پہ تھے اور صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے، اینی فلسفی کا آئے گی تو مینو سمجھ نہیں آ رہی اگلے نو کی آئے گی. تسی کہنا یہ چاہ رہے ہو کہ عمران خان صاحب کو علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات کے بارے میں علم نہیں ہے یا تھا؟ اس وقت نہیں تھا. نہیں تھا. میرا خدشہ ہے، شبہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کا شبہ غلط ہوگا. کل یا پرسوں بات کھل کے سامنے آ جانی، اگر تحریک انصاف کے بانی سے لوگوں نے ملنا ہے تو وہ باہر آ کے، اور کوئی نہیں تو شیر افضل مروت صاحب تو ڈبل سچ بول دیتے ہیں دیکھو نا، ملاقات کی بھی اب گنجائش یہی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے یہ گارنٹی بھی لے کر آئے ہیں کہ مجھے ملنا دیا جائے گا. اور اس میں ان کا ایک بہت بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. کبھی میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری صوبائی اسمبلی سے سینیٹرز منتخب ہونے ہیں جیسے اور دیگر اسمبلیوں سے بھی، درست؟ تو مجھے اپنے قائد سے ملنا ضروری ہے تاکہ میں ان سے طے کر سکوں کہ بھئی میں کس کس کو نامزد کرواؤں اپنی اسمبلی سے، الیکٹ کرواؤں سینٹ کے لیے. انہیں بقول ان کے جو وہ کہہ رہے تھے خوش دلی سے شہباز صاحب نے کہا ہاں. اس کے علاوہ شہباز صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ بھی اعتبار دلوایا ہے، وعدہ کیا ہے کہ صاحب جن افراد جن کے خلاف 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے ٹھوس یا واضح ثبوت نہیں ہیں، ان کی رہائی کے لیے بھی میں کوشش کروں گا. اس کو مطلب برف پگھلنا شروع ہو گئی نا سر. بابو برف ادھر تو برف پگھل رہی ہے، ادھر اگر برف پگھلوانے بھیجا گیا ہوتا. ہم یہ کوئی نہیں نصر صاحب دیکھیں، وہ ایک پارٹی لیڈر یا سربراہ کے طور پہ اپنا سیاسی عمل تو جاری رکھیں گے نا. میں 2008 کی میرے سامنے کی بات ہے نا، میرے ہوش و حواس میں نواز شریف صاحب کچھ کہہ رہے ہوتے تھے، شہباز شریف صاحب پریکٹیکلی کچھ اور کر رہے ہوتے تھے. بتاؤ 2008 میں بطور وزیر اعلیٰ، اس سے پہلے نہیں 8 اور 13 کی بات کر رہا ہوں نا. اچھا، تو یہ کوئی نہیں. 1990 میں ایسے نہیں ہوتا تھا، 93 میں. اچھا چلو بہرحال ویری رائٹ. تو آپ کے پاس سامنے ایگزامپلز ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے جو طریقہ کار عمران خان صاحب اپنا رہے ہیں پارلیمنٹ سے باہر بیٹھ کے، وہ یہی ہونا چاہیے جو علی امین گنڈا پور یا علی گور. اچھا چلیں، اللہ تعالیٰ دیکھو ایسا کرتے ہیں، میں اور آپ کسی بحث میں مزید نہیں الجھتے اس موضوع. آپ مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ آج تقریباً جب بھی آپ کو وقت ملا تو 2 گھنٹے کے لیے یہ ضرور دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا پر متحرک لوگوں نے اس کو کیسے لیا.